امام زمانہ کے ساتھ موجود 3 دائروں میں ان کے اصحاب خاص، جن کا انتخاب امام زمانہ خود کرتے ہیں۔ جب مولا کے قریبی ساتھی کی رحلت کا وقت آیا تو امام مدرسے کے خادم کے پاس کیوں آئے؟ مدرسے کا طالب علم خادم کے غائب ہونے پر کیوں دھاڑے مار کر رو رہا تھا؟ تبریز شہر کے طالبیہ مدرسے کا عجیب واقعہ، جس میں امام کے ساتھیوں کے بارے میں ایسی باتوں کا پتہ چلا جن کے بارے میں اکثریت لا علم تھی۔ تبریز شہر کے مدرسہ طالبیہ کے خادم کی داستان مشہور ہے۔ اس داستان میں امام زمانہ کے اطراف میں موجود امام کے اصحاب کے 3 دائروں کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ آقا صادق فائق ایک واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ ہم مدرسہ طالبیہ میں پڑھتے تھے۔ اس مدرسے کا ایک خادم تھا جو انتہائی مہربان اور شفیق انسان تھا۔ دینی مدارس کے طلاب مدرسے کے کاموں کو خود انجام دیتے تھے، چاہے کمروں کی صفائی ہو یا کھانا بنانا ہو یا واش روم جانے کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہو۔ لیکن اس زمانے میں تبریز کے اس مدرسے کا ماحول برعکس تھا۔ جیسے ہی کوئی شخص ٹائلٹ کی طرف جا رہا ہوتا، یہ خادم بھاگتا ہوا آتا، لوٹا اس کے ہاتھ سے لیتا اور جلدی سے پانی سے بھر کے لے آتا۔ کوئی طالب علم بازار خریداری کے لیے جا رہا ہوتا، یہ خادم اس کے پاس پہنچ جاتا اور کہتا کہ اگر کچھ خریداری کرنی ہے تو میں لے آتا ہوں۔ اگر کسی نے کمرے کی صفائی کرنی ہوتی تو اسے کہتا کہ تم بیٹھو اور پڑھو، میں صفائی کرتا ہوں۔ اگر کسی نے کھانا بنانا ہوتا تو جو کچھ اس سے ہو سکتا کرتا، بغیر کسی احسان اور منت کے۔ اسی وجہ سے سب اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ نہ تو جھوٹ بولتا تھا، نہ کسی کا گلہ شکوہ کرتا تھا۔ بہت ہی عجیب و غریب آدمی تھا۔ آدھی رات کے وقت یہ کیسا نور تھا؟ وہ طالب علم بیان کرتا ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا، میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ خادم کے کمرے میں اتنا زیادہ نور ہے کہ اس کی روشنی حجرے سے باہر آ رہی ہے، جبکہ اس زمانے میں نہ تو بجلی تھی اور نہ ہی رات کے اس پہر کوئی چراغ روشن تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ نور کیسا ہے۔ میں اس حجرے کے قریب آیا، گفتگو کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے ایک آواز کو پہچان لیا، وہ خادم کی آواز تھی، لیکن دوسری آواز کو پہچان نہیں سکا اور نہ ہی گفتگو کی سمجھ آئی کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ اس جگہ سے آگے حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس حجرے میں تاریکی ہو گئی اور آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ میں دروازے پر گیا اور جا کر دستک دی۔ خادم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ خادم کوئی کام ہے؟ میں نے کہا تمہارے حجرے میں کیا ہو رہا تھا؟ شروع میں اس نے مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا میں نے تمہاری آوازیں سن لی ہیں اور اس نور کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اور یہ نہ تو میری خواب تھی اور نہ ہی خیالات۔ اس خادم نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اس شرط پر بتاؤں گا کہ جمعے کے دن زوال تک کسی سے اس کا ذکر نہیں کرو گے۔ میں نے کہا قبول ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ امام زمانہ کے اطراف میں 3 گروہ ہیں اور ان 3 گروہوں کو حضرت خود انتخاب کرتے ہیں۔ پہلا دستہ ان افراد کا ہے جو ایمان کی بلندی پر ہیں۔ دوسرا گروہ ان مومنین کا ہے جو ایمان کے مرتبے میں ان سے کم ہیں، لیکن اپنی جگہ یہ مومنین بھی ایمان کی عجیب منزلت پر فائز ہیں۔ جیسے ہی پہلے گروہ کا کوئی فرد دنیا سے رحلت کرتا ہے، حضرت دوسرے گروہ کے افراد میں سے ایک کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی جگہ پر آ جائے، اور تیسرے گروہ کے افراد میں سے ایک دوسرے گروہ میں آ جاتا ہے، اور باہر سے ایک نیا فرد اس تیسرے گروہ کے افراد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ حضرت کے اس تیسرے گروہ کے ایک فرد کی وفات کا وقت آن پہنچا ہے، اور آقا خود تشریف لائے تھے میرے حجرے میں اور مجھے کہا کہ تم اس فرد کی جگہ لوگے، اور میں جمعے کی ظہر تک ہوں۔ تم کسی بھی صورت میں یہ بات کسی سے نہیں کرو گے۔
میں کیونکہ وعدہ کر چکا تھا اس لیے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس لمحے کے بعد میری نگاہ اس شخص پر تھی کہ یہ کوئی عام خادم نہیں ہے بلکہ اس کائنات میں ایک گراں قیمت گوہر ہے جو گمنامی کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ اگلے دن یہ شخص روٹین کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اگر کوئی رفع حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے تو بھاگ کر اسے پانی کا لوٹا بھر دیتا ہے، کسی کے لیے خریداری کر رہا ہے، جھاڑو دے رہا ہے، اس طرح کے کاموں میں مشغول ہے۔ جمعے کا دن آ گیا۔ صبح سے میری نظریں اس پر تھیں۔ گرمیوں کے دن تھے، چھٹی تھی اور اکثر طلاب موجود نہیں تھے۔ اس خادم نے اپنے کپڑے دھوئے اور دھوپ میں لٹکا دیے۔ جب کپڑے خشک ہوئے، یہ ظہر کا وقت تھا، اس نے غسل کیا اور حوض کے کنارے بیٹھ گیا جیسے وہ کسی کا منتظر ہو۔ جیسے ہی اذان ہوئی اس کے بعد مجھے نظر نہیں آیا۔ جبکہ میں اسے دیکھ رہا تھا میں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ وہاں موجود طلاب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس خادم کو تلاش کرو۔ پورے مدرسے میں تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں آخر ہوا کیا ہے۔ میں نے رات کا پورا واقعہ سنایا۔ اس خادم کا اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا۔